آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ملعون وسیم رضوی کے خلاف کارروائی کرنے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مطالبہ، امن و یکجہتی کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ اتر پردیش میں مسلم نوجوان کی لاک اپ میں موت، انسپکٹر کے بشمول 5 ملازمین پولیس معطل۔ اذان سے ہو رہی ہے سادھوی پرگیا سنگھ کو تکلیف، نیند خراب ہونے اور سادھنا متاثر ہونے کا دعویٰ۔ چیف منسٹر KCR اور BJP میں لفظی جنگ تیز، ایٹلہ راجندر نے لیا رکن اسمبلی کے طور پر حلف۔ اور T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا پاکستان سے جمعرات کو مقابلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلس۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یہ مطالبہ اس نے آج یہاں جاری کردہ ایک بیان میں کیا ہے۔ جاری بیان کے مطابق وسیم رضوی مسلسل اس بیہودہ حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے بلکہ اس کی یہ حرکت ملک کے امن و یکجہتی کو نقصان پہنچانے والی اور دستور و آئین کو ٹھیس پہنچانے والی ہے۔ ملک کا قانون کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیتوں کی اہانت کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حکومت اتر پردیش اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر وسیم رضوی کو گرفتار کرے، اس کی نفرت انگیز حرکت پر قانونی کارروائی کرے اور قرار واقعی سزا دے۔ اتر پردیش میں ایک نوجوان کاس گنج ٹاؤن کے صدر کوتوالی پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں مشتبہ حالت میں مردہ پایا گیا۔ اس نوجوان پر ایک لڑکی کے ساتھ بھاگنے کا الزام تھا اور اسے پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا تھا، تاہم پولیس نے اس کی موت کو خودکشی قرار دیا ہے۔ اس نوجوان کے خاندان نے تاہم قتل کا الزام لگایا۔ مہلوک کی شناخت الطاف ولد چاند میاں ساکن نگلا سیا ہرولی صدر کوتوالی علاقے کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ چاند میاں نے بتایا کہ میں نے میرے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا، بمشکل 24 گھنٹے بعد بتایا گیا کہ اس نے پھانسی لے لی۔ دوسری طرف پولیس نے دعویٰ کیا کہ الطاف نے پوچھ تاچھ کے دوران رفع حاجت پر جانے کی اجازت مانگی۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آیا تو پولیس نے اسے ٹوائلٹ میں ایک پائپ سے لٹکتا ہوا پایا۔ پولیس نے بتایا کہ الطاف ایک جیکٹ پہنا ہوا تھا، اس نے جیکٹ کے ایک حصے کا پھندا بنایا اور پائپ سے خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے فوری بعد SP روہن پرمود نے انسپکٹر کے بشمول 5 ملازمین پولیس کو معطل کر دیا۔ بھوپال کی MP پرگیا ٹھاکر اب اذان سے متعلق اپنے عوامی بیان کو لے کر سرخیوں میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ صبح کی اذان سے پریشان ہیں۔ اس بیان کے سلسلے میں MP کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جو ایک دن پہلے بھوپال ضلع کے بیرسیا علاقے میں ایک عوامی پروگرام کا بتایا جاتا ہے۔ MP اسٹیج سے خطاب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صبح 5 بجے کے قریب مخصوص مذہبی مقامات سے آوازیں آتی ہیں جس سے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، یہ بیماروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ سادھنا کا وقت ہے اور وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ افغانستان پر تیسرے علاقائی سلامتی مذاکرات میں 8 ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری دہلی اعلامیے میں اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا کہ افغانستان بنیاد پرستی، انتہا پسندی سے مبرہ رہے اور کبھی بھی عالمی دہشت گردی کا ذریعہ نہ بن پائے، اور افغان معاشرے میں تمام طبقات کو بلا امتیاز اور مساوی انسانی امداد مل پائے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی صدارت میں یہاں ہوئے اجلاس میں ایران، روس، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمنستان کے قومی سلامتی مشیروں یا سلامتی کونسل کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ ہندوستان کی پہل کے تحت منعقد ہونے والی اس میٹنگ میں پاکستان اور چین کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔
میٹنگ میں قومی سلامتی کے مشیروں اور سلامتی کونسل کے سیکریٹریز میں ایران کی اعلیٰ ترین قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ایڈمرل علی شمخانی، قزاقستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین کریم ماسیوف، کرغزستان کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ماٹ مکانوچ، روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نکولائی پیٹروشف، تاجکستان کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نصراللہ محمود زادہ، ترکمانستان کی کابینہ کے نائب چیئرمین چار میرات کالیوچ اور دوسروں نے شرکت کی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ ہندوستان میں افغانستان کے معاملے پر جاری دہلی سیکورٹی مذاکرات کے بارے میں پرامید ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق انہوں نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں ہندوستان میں افغانستان پر علاقائی سلامتی کے مذاکرات کے تناظر میں کہا کہ امارت اسلامیہ اس پروگرام کے بارے میں پرامید ہے۔ افغانستان پر دہلی علاقائی مذاکرات میں ہندوستان، روس، ایران، قزاقستان، کرغزستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان سمیت 8 ممالک کے سیکورٹی چیف کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت نے ایم پی فنڈ اسکیم کو بحال کرتے ہوئے اس اسکیم کے تحت موجودہ مالی سال کے بقیہ حصے کے لیے ہر رکن پارلیمنٹ کو 2 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے یہاں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس اسکیم کو بحال کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم مودی کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں کیا گیا ہے۔ موجودہ مالی سال کے لیے مقامی ترقیاتی فنڈ کے تحت ہر رکن پارلیمنٹ کو 2 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی نے آن لائن سیمینار کے پوسٹر پر علامہ اقبال کی تصویر استعمال کرنے کی تفتیش کا حکم دیا ہے۔ شعبہ اردو کے سربراہ کو انتباہ دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ شمالی ہندوستان کی معروف بنارس ہندو یونیورسٹی میں کل یوم اردو کی مناسبت سے ایک آن لائن سیمینار تھا، جس کے لیے منتظمین نے شاعر مشرق کہلائے جانے والے علامہ اقبال کی ایک تصویر استعمال کی۔ 9 نومبر کے دن ہی اقبال کا یوم پیدائش ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اردو کے پروگرام میں عموماً اقبال کی تصویر استعمال ہوتی ہے، لیکن سخت گیر ہندو نظریاتی تنظیم RSS سے وابستہ تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کو اس بات پر اعتراض تھا کہ سیمینار کے پوسٹر پر یونیورسٹی کے بانی پنڈت مدن موہن مالویہ کی تصویر کے بجائے اقبال کی تصویر کیوں لگائی گئی۔ تنظیم نے اس پر ہنگامہ کیا اور اس طرح شاعر محمد اقبال کی تصویر کو ہٹا دیا گیا۔ حلقہ حضور آباد کے ضمنی انتخاب میں بی جے پی کی کامیابی اور زعفرانی جماعت کے خلاف چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے اعلان جنگ کے بعد تلنگانہ میں سیاست اچانک گرما گئی ہے۔ ایک غیر متوقع قدم کے تحت چیف منسٹر نے 2 دن تک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بی جے پی بالخصوص اس کی ریاستی قیادت پر سخت ترین تنقیدیں کی، کیونکہ زعفرانی جماعت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے لیے اہم اپوزیشن کے طور پر ابھری ہے۔ چیف منسٹر نے اتوار کو بھی آنے والے ربی سیزن کے دوران ریاست سے دھان خریدنے سے مرکز کے انکار پر بھی بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بی جے پی کے نومنتخب رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر نے آج اس عزم کا اظہار کیا کہ 2023 کے انتخابات میں ان کی پارٹی تلنگانہ میں برسر اقتدار آئے گی، جس کے لیے TRS کو تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی انتخاب کا نتیجہ تو محض شروعات ہے، جس کا اعادہ ریاست بھر میں کیا جائے گا۔ عادل آباد کے DSP وینکٹیشور راؤ نے کہا ہے کہ پولیس نظام کو مزید مضبوطی سے نافذ کرنے اور مالیاتی جرائم پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع SP عادل آباد M راجیش چندر کی ہدایت پر DSP کی قیادت میں آج صبح تقریباً 5 بجے 10 پولیس آفیسرز اور 60 ماتحت عملے کے ہمراہ عادل آباد کے مضافاتی علاقے مالوا منڈل کے مختلف مقامات پر محاصرہ کر کے تلاشی مہم چلائی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین شاخ نرمل کے وفد نے صدر مجلس و سابق صدر نشین بلدیہ نرمل عظیم بن یحییٰ کی قیادت میں دفتر ضلع کلکٹریٹ نرمل پہنچ کر ضلع کلکٹر نرمل مشرف فاروقی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی اور مولانا آزاد کی یوم پیدائش 11 نومبر کو حکومت کی جانب سے یوم تعلیم و یوم
اقلیتی بہبود تقریب کا سرکاری طور پر کلکٹریٹ نرمل میں اہتمام کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلسی وفد نے ضلع کلکٹر کو بتایا کہ 9 نومبر شاعر مشرق علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم اردو سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے تھا، لیکن دفتر ضلع کلکٹریٹ اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے یوم اردو تقریب کا انعقاد عمل میں نہیں لایا گیا۔ مجاہد آزادی ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد کی 133ویں یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم پروگرام کے پیش نظر نظام آباد شہر میں کل ہند سنجیدہ و مزاحیہ مشاعرہ بعنوان ایک شام مولانا آزاد کے نام اور فروغ تعلیم فروغ اردو کا 11 نومبر کو 8:30 بجے شب نالج پارک انٹرنیشنل اسکول میدان میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شعراء لتا حیا، الطاف ضیاء مالیگاؤں، ڈاکٹر ندیم شاد، حامد بھنسالی، جمیل ساحر، عمران راشد مالیگاؤں اور دوسرے کلام سنائیں گے۔ بھدراوتی کوتاگوڑم ضلع کے کلکٹر انودیپ کی بیوی مادھوی نے بھدراچلم کے سرکاری دواخانے میں ایک بچے کو جنم دیا۔ کلکٹر انودیپ نے اپنی حاملہ بیوی کو منگل کی آدھی رات کو زچگی کے لیے دواخانہ میں شریک کروایا تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ان کے ضروری معائنے کیے۔ رات 1 بجے کے بعد سیزرین آپریشن کیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستانی ٹیم کے ہاتھوں شکست اور محمد سمیع کی تائید پر ٹیم انڈیا کے کپتان کی 9 ماہ کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی دھمکی دینے والے شخص کو ممبئی پولیس نے حیدرآباد سے گرفتار کر لیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ممبئی پولیس کے سائبر سیل نے 23 سالہ رام ناگیش کو حیدرآباد سے گرفتار کر کے ممبئی منتقل کر دیا۔ ICC کے ٹورنامنٹس میں اب تک کی سب سے کامیاب ٹیموں میں سے ایک آسٹریلیا کے سامنے جمعرات کو یہاں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں T20 ورلڈ کپ 2021 کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کے جیت کے سلسلے کو روکنے کا چیلنج ہوگا۔ پاکستان جہاں دوسری مرتبہ T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتنے کے لیے سیمی فائنل کھیلے گا، وہیں آسٹریلیا کی توجہ پہلی بار اس ٹورنامنٹ کو جیتنے پر ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ کے 2021 ایڈیشن میں دونوں ٹیموں کا اب تک کا سفر بہت اچھا رہا ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔